لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، شرک کی تعریف کی گئی، اس سے بڑی گفتگو ہوئی کہ ایک چیز میں اگر دو یا دو سے زیادہ ہو بہو چیزیں اسی طرح صفت کی مالک ہوں، متصرف بذات ہوں، تو وہ شرک ہے. یعنی صفت ایک ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں. پھر یہ بھی بات ہم نے دلائل سے کی کہ شرک کا تعلق سراسر اعتقاد ذہنی سے ہے. ذہن میں کیا ہے، اسی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی شخص غیر اللہ میں سے کسی کو کسی بھی لمحہ مستقل متصرف بذات نہیں جانتا، نہ مانتا، مگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے بہنیت تعظیم اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، یہ بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم منع ہے. چونکہ خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی متصرف بذات مانتا ہے، لہذا وہ شرک کی شرعی تعریف کے مطابق مشرک نہیں ہوگا. اس نے کوئی کفر نہیں کیا. غیر اللہ کے سامنے پیشانی رکھنا، خواہ بانیت تعظیمی کیوں نہ ہو، یہ درست نہیں ہے. ہمارے شریعت مطہرہ میں منع ہے، لیکن یہ حرام ہے. جسٹ اس سے بندہ مشرک بھی نہیں ہوتا، نافرمانی ہوتی ہے، فسق ہوتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے بندہ. ایسے تو بے شمار جو ہیں ہم لوگ فسق کرتے ہیں لیکن کوئی شور نہیں کرتا، سود سارے ہی کھاتے ہیں. فتویٰ دینے والوں نے گاڑیاں تک بینکوں سے لی ہوئی ہیں اور فتوے بھی دیے ہوئے ہیں کہ یہ سود حلال ہے. بینکوں نے لٹکائے ہوئے ہیں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے. ادھر نہیں آتے، بس ایک ہی جہاں سے باہر سے پیسے آتے ہیں ادھر ہی شرک لگے جاتے ہیں. بہرحال میں اب ادھر نہیں جاتا، اچھا نہیں لگتا. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً سجدہ تعظیمی منع فرمایا ہے کہ یہ بھی سخت گناہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ذہنوں میں جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مکمل کھل جاتا ہے، اور لوگ شریعت مطہرہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کی بھی سجدہ تعظیم کی بھی اجازت نہیں دی. نماز جنازہ کی طرز ادائیگی دیکھیے، اس میں احتیاط سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی سجدے سے احتیاط کی گئی ہے. حالانکہ اس نماز میں سب لوگ بارگاہ ایزدی میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور مخاطب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے. مردہ نہیں ہوتا جو سامنے پڑا ہے، میت نہیں ہے. اگر نماز جنازہ میں رخصت سجدہ دے دی جاتی، یعنی سجدہ کیا جاتا، اس سے لحاظ سے ہوتا تو درست ہے. سجدہ میت کو نہیں کیا جا رہا، اللہ کریم کو کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ جو ہے وہ میت کو کیا جا رہا ہے. اس لیے قبروں کی طرف بھی منہ کر کے سجدہ نہیں ہے، قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. تو اس میں میت کی جانب سجدہ کا اشتباہ ہے، شک ہوتا ہے. لہٰذا اگر نماز جنازہ میں رخصت سجدہ ہوتی تو اس سے در پردہ وہ میت کی قبر کو سجدہ کرنے کے جواز کی بھی غمازی پائی جاتی تھی. اسی بنا پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قبروں کو سجدہ رکوع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور نہ ہی اپنی امت کو اس بات کی اجازت دی ہے. اب اتنی گفتگو کے بعد یہ دیکھنا ہے، اتنے دنوں سے چل رہی ہے، کہ جو لوگ بزرگان دین کے مزارات پر
صرف اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس امید سے جاتے ہیں۔ تعظیماً اس کے مزار کا بوسہ لے لیتے ہیں، یا وہاں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا ان کی خدمت میں کوئی اپنا نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ میں ایسے امور کے سلسلے میں کوئی ممانعت کا ٹھوس ثبوت بھی ملتا ہے۔ مشائخ کے مزارات، انبیاء کے مزارات، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے بوسہ دینا قبر پرستی نہیں ہوتی۔ اس سے قبر پرستی کا کیا تعلق ہے؟ کسی شے کا پوجنا اور چیز ہے، اور عبادت کرنا یعنی اور چیز فعل ہے۔ عبادت کرنا، پوجنا، پرستش کرنا یہ فعل اور ہے، اور تعظیم و تکریم، عزت توقیر کرنا یہ دوسری بات ہے۔ ہم لوگ ایسے مقدس مقامات پر حاضر ہوتے ہیں، تو خدا گواہ ہے عزیزان گرامی قدر، ہمارا مقصد ان مقامات کی پرستش کرنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی صاحب قبر کو ہم مستقل تصرف بذات سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی جاتی ہے، اے مالک، کہ تیرے مقبول بندے تھے، تو نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یہ پاک مقام ہے، پاک لوگ اس قبر میں گئے ہوئے ہیں، اس مزار میں پاک ہستی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی طرح آپ بیت اللہ کو دیکھیے، پتھروں سے بنایا ہوا ایک گھر ہے، اور پتھر بھی یقیناً غیر اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر پتھروں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ اس کو غلاف بھی پہنایا جاتا ہے، لوگ چومتے بھی ہیں غلاف کو، ترستے ہیں، ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف سجدہ اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کل بیان کروں گا اس کو تھوڑا سا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہے وہاں خانہ کعبہ میں بھی، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، خانہ کعبہ کی طرف سمت ہے، منہ کر کے سجدہ ہے بس۔ تو عزیزان اکرامی کے اندر اپنا رخ عبادت موڑنا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہم شروع میں پڑھ آئے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص پتھروں کی طرف ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی مانیے کہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دے دے تو اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، دونوں سنتے ہیں نا۔ تو بہرحال کعبہ کو بھی سجدہ، کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، کعبہ کی طرف سجدہ ہے، کیونکہ کعبہ کے پتھر بھی ہماری طرح غیر اللہ کی صف میں آتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، آپ کہیں گے کہ ہم کعبۃ اللہ میں حاضری کے وقت بظاہر دیوار کعبہ سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ میڈیا پر، مگر ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں میں چنے ہوئے پتھروں کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور ان سے ہم مرادیں نہیں مانگتے، پتھروں سے اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے حق میں اس قدر بد دیانتی، بد باطنی سے کیوں کام لیتے ہو اے عزیزان گرامی قدر، جو بزرگان دین کی ہیں اور دیگر مقامات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں۔ صفا مروہ دیکھیں آپ، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، روضہ رسول دیکھیں، جالیاں دیکھیں، گولڈن جالیاں دیکھیں، لوگ چومنے کو ترستے ہیں، ہاتھ لگانے کو ترستے ہیں۔ کیا ایسے لوگ مشرک ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، شرم کرو، حیا کرو۔ کیوں دو ٹکڑے روٹی کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں لوگوں کی جماعتوں میں پھنسے ہوئے، لوگوں کے پنجروں میں بند ہو کر لوگوں اچھے بھلے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہو؟ حیا کرو، شرم کرو، ہم تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں جیسی حرکتیں کرو۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال خانہ کعبہ کے پتھر بھی تو غیر اللہ ہی ہیں، مقدس سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی سمت میں، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے، مگر حقیقت یہ کہ حقیقت کو تسلیم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ مسجود لہو نہ صحیح، مسجود الیہ تو ہے، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فتوے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ میں شرک ہے ان سے بچائے، جاہل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، دعا کی جا سکتی ہے، مسلمانوں بھی جاہل ہوتے ہیں۔ مہربانی، السلام علیکم۔